بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کی تیاری سے آپ کا میزبان رفیق انصاری حاضر ہے، اور آج ہم ایسی خاص جگہ پہ موجود ہیں رافع ایوان کی جانب سے آج سحری کا اہتمام کیا گیا ہے، اور آج سحری کے دسترخوان پر اس وقت سارے حافظ القرآن موجود ہیں، اور اسی ماہ میں قرآن پاک بھی اتارا گیا۔ یہ تمام حافظ جو ہیں اب مختلف جگہوں پر تراویح کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوتا ہے، اور ہمیں یقینی طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب قرآن تلاوت ہو تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ سید حماد صاحب، جو کہ تلاوت کلام ربانی سے ہمارے دلوں کو منور کریں گے۔ حافظ سید حماد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام ربانی سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے حافظ سید عمار، جو کہ جنہوں نے بہترین تلاوت کی اور تلاوت کلام ربانی سے ہمارے دلوں کو منور کیا۔ میرے ساتھ اس وقت ہمارے سحری کے دسترخوان پر ممتاز ثنا خان رسول بھی موجود ہیں، اور یہ بھی حافظ ہیں۔ ہمارے ساتھ نعت خوانی کے لیے حافظ عدنان اور حافظ محمد احمد صاحب جو ہے ہمارے دلوں کو یقینی طور پہ نعت خوانی کے ذریعے اور نعت کے ذریعے گلائے عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ جناب حافظ عدنان اور حافظ محمد احمد سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ گلائے عقیدت کا نذرانہ پیش کریں۔ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرے دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ ہمارے ساتھ حافظ سید عدنان صاحب اور ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ محمد احمد، جو کہ گلائے عقیدت کا خوبصورت نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ یقین طور پر کہا جاتا ہے کہ سحری کا دسترخوان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے، اور ان کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہمارے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی اور گلائے عقیدت کے نذرانے سے ہوا، اور اس وقت ہمارے ساتھ دسترخوان پر موجود ہے حافظ محمد عظیم خان صاحب، جو کہ رمضان المبارک کی فضیلت سے ہمارے دلوں کو یقینی طور پر روشنی ڈالیں گے اور ہمارے دلوں کو منور بھی کریں گے، کیونکہ سحری یعنی کہ سحری کا یہ پروگرام ہے، اور رافع ایوان کی جانب سے آج سحری کا اہتمام کیا گیا، اور تمام دسترخوان پہ اس وقت حافظ القرآن موجود ہیں۔ تو یقینی طور پہ محمد عظیم خان صاحب جو ہے وہ رمضان المبارک کی اور سحری کی فضیلت سے ہمارے دلوں کو منور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت انعام اور احسان ہے
کہ ہم اور آپ ایک بہت ہی بابرکت، باسعادت اور ایک بہترین مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اور کچھ لوگوں کی زندگی روٹین سے آؤٹ ہے، کسی کے ناشتے کا وقت کس ٹائم ہے، کوئی کس ٹائم آفس جا رہا ہے، کوئی کس ٹائم اٹھ رہا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ایک روٹین پر لے آتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا جو دن کا آغاز ہو رہا ہے وہ صبح سحر سے، صبح صادق سے، اس وقت سے آپ کی صبح ہو رہی ہے۔ اس رمضان کے مبارک مہینے میں بہت کم اتفاقاً کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اس سحری کی باسعادت وقت سے اور اس کھانے سے محروم رہ جائیں، لیکن عموماً اکثر مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فضیلت عطا فرمائی، جسے حدیث پاک میں فرمایا تسحروا فإن فی السحورکم برکۃ، کہ یہ برکت کا کھانا ہے۔ سحری کرنا یہ طاقتور کھانا ہے۔ عام روٹین میں آپ اتنا کھانا کھائیں اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد آپ کے روٹین کے اعتبار سے آپ کو پھر بھوک لگ جائے گی اور پھر کھانا ہے۔ لیکن یہ کھانے کے اندر اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے کہ آپ نے صبح سے لے کر 2 کھجور کھا لی، پانی پی لیا، نیت کر لی، افطار تک آپ کا نفس چاہ رہا ہے، لیکن آپ پابند ہیں، نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ آپ کا ایمان ہے۔ اور کس کی وجہ سے نہیں کھاتے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا قرب حاصل کرنا، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے قریب آ جائیں، اور عبادت کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ روزہ اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو دبانا، کہ ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی بھی ہے، کھانے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اکیلے تنہائی میں بھی ہے، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اس کے دل میں ہے، وہ نہیں کھائے گا۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں، جو دنیا کی جو زندگی ہے، یہ ایک اطاعت کے اندر اور ایک پابندی کی زندگی میں آ جائیں۔ ہماری 11 مہینے کی زندگی اس طرح روٹین پر ہو، جیسے ہم آج دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اعتبار سے کہ رمضان المبارک میں الحمدللہ ہماری مساجد بھری ہوئی ہیں۔ بھائی عام دنوں کے اندر فجر کے اندر 2 صفیں ہوں گی، لیکن رمضان المبارک میں آپ دیکھیں گے آپ کی مساجد آدھی سے زیادہ بھری ہوئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ظہر میں، عصر میں، مغرب میں لوگ روزے کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہماری جو عام ایک زندگی کی روٹین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ روٹین ہماری جو ہے وہ اس طرح بن جائے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورے کرنے والے بن جائیں۔ اب اس پر ہمیں ملے گا کیا؟ نماز پر کیا مل رہا ہے؟ روزے پہ کیا مل رہا ہے؟ ہمیں یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عبادات کے طور پر عطا فرمائی ہیں، ان کا ثمر، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ جیسے اب تراویح پڑھ رہے ہیں، اب تراویح کے ایک ایک سجدے میں فرمایا کہ انسان کو 1500 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پاک کی ایک حرف تلاوت کی فرمایا 10 نیکیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس 10 کو بڑھا دیتے ہیں اور بغیر حساب اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ سجدے پر 60,000 نیکیاں، تراویح پڑھی 20 رکعت، 60,000 نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک سجدے میں جنت میں ایک محل عطا فرماؤں گا، اور جو بغیر جوڑ کے ایک موتی کا محل ہوگا وہ ملے گا۔ اور یہ خوش نصیبی اور باسعادت ہے کہ ہماری جو اس مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے حفاظ کے ساتھ ایک نسبت عطا فرمائی کہ یہ قرآن پاک کو پورے سال جو ہے وہ اپنے اس کی دہرائی کرنا، اور تراویح کے اندر ماشاءاللہ قرآن پاک کو ختم کرنا، یہ قرآن پاک کا مبارک مہینہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اس قرآن پاک کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ ہم اپنی روٹین، اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے اندر کی ہر جو وقت ہے، حالات ہیں، زندگی ہے، قرآن مجید کے اندر سے ہم اپنی زندگی کی رہنمائی حاصل کرنے والے بنیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ نے یہ کتاب عطا فرمائی۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ ایک فکر ہماری زندگی میں ہو کہ میں ایک اچھا، بہترین، ایک اللہ کا برگزیدہ نیک بندہ بن جاؤں، اور پوری دنیا کے انسان جو ہے وہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اب وہ کیسے بنیں گے؟ اس کے لیے اپنی روٹین پر آنا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا کہ بھائی میرے دوست ہیں، میرے محلے والے، میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، میرے دوست پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، تو مجھے ان کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور اس طرح میں روزے کی پابندی کر رہا ہوں،
میرے جتنے بھی دوست ہیں وہ روزہ پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، پھر اپنے روزے کا اہتمام یہ کرنا کہ بھائی میرے روزے کے اندر کوئی کمی نہ آئے، میرا روزہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہو کہ میں جب افطار کے وقت بیٹھ کر دعا کروں تو میری دعائیں قبول ہو جائیں اور مجھے اس کا بہترین بدلہ ملے۔ ایمان والوں کے لیے بہترین بدلہ اللہ نے آخرت میں جنت میں رکھی ہے۔ تو میرا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم مبارک مہینے کی قدر اور فضیلت نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی اس کی برکت رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ حافظ محمد عظیم خان صاحب جو ہے رمضان المبارک کی فضیلت پر روشنی ڈال رہے تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ آخرت کا اور مغفرت کا یہ دوسرا حصہ ہے، اور جتنی بھی دعائیں کی جائیں اس مغفرت کے اندر تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کیونکہ رمضان کے 3 اشرا ہیں، پہلا رحمت، دوسرا ہے مغفرت اور تیسرا ہے نجات۔ تو یقین طور پر دوسرا اشرا چل رہا ہے اور اس کے اندر جتنی بھی دعائیں کی جائیں وہ کم ہے، کیونکہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ کیونکہ جو لوگ اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو ان کے لیے بھی مغفرت کے لیے دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ ہماری دعاؤں سے ان کی بھی مغفرت ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ تو ابھی اس وقت ہمارے دسترخوان پہ رافع یعنی کہ حافظ رافع صاحب نے جو آج سحری کا اہتمام کیا ہے اور اس میں تلاوت بھی ہوئی، نعت بھی اور بیان بھی ہوا، تو یقین ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی نیکی کے ذریعے ہم لوگوں کی بھی مغفرت فرمائے، کیونکہ مغفرت کی دعا ہر وقت کرنی چاہیے، چاہے مرومین ہو چاہے زندہ لوگ ہوں، ان کی مغفرت کی دعا ہونی چاہیے۔ چلتے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، اور بریک سے واپس آئیں گے اور سحری کے دسترخوان پہ ہوں گے اور دیگر حافظ جو بیٹھے ہیں ان سے بھی ہماری ہوگی گفتگو۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوا اور علامہ صاحب نے یعنی کہ محمد عظیم خان صاحب نے زبردست جو ہے رمضان المبارک کے حوالے سے یقیناً بیان کیا اور مختلف جو ہے فضائل بھی بیان کیے، مگر میرے ساتھ اس وقت حافظ رافع جنہوں نے آج سحری کا اہتمام کیا، ان سے بھی کچھ باتیں ہوں گی، کیونکہ آج انہوں نے تمام حافظ القرآن کو اپنے گھر پہ بلایا ہے، ان کو سحری کا اہتمام کیا ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں جتنی بھی نیکی کی جائے وہ کم ہے۔ آج رافع صاحب نے پوری دسترخوان پر حافظوں کو بلا کے اور پوری محفل لوٹ لی ہے، تو ان سے کچھ پیاری پیاری سی بات کرتے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ رافع ہیں آپ؟ جی جی ماشاءاللہ آپ نے قرآن پاک بھی حفظ کیا اور اسی ماہ کے اندر قرآن پاک بھی اترا تھا، تو یہ بتاؤ کہ سحری کا جو اہتمام کیا وہ خیال کیوں آیا؟ ہر سال ہم لوگ روزے میں کرتے ہیں کہ ایک محفل لگا لیتے دوستوں کی، تو کبھی افطاری پہ کبھی سحری پہ، تو اس سال سحری کا اہتمام کیا اور سارے تراویح پڑھا رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ سحری کر کے پھر سارے دوست ایک ساتھ مل کے باتیں کر لیں گے، سحری کا ٹائم بھی گزر جائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ سحری میں کیا کیا پکایا ہے؟ سحری میں تو بہت ساری چیزیں بنوائی ہیں۔ لیکن تمہارے جتنے بھی حافظ دوست ہیں نا سب جی تمہارے کو فوراً کہہ رہے ہیں کہ یار حافظ صاحب نے ہاتھ تو مرغے بریانی اور مرغا مسلم اور بقالے انڈے آملیٹ بھی بنایا ہوگا۔ وہ تو کب سے بول رہے ہیں کہ اچھا وہ کب سے کہہ رہے ہیں، مگر آپ نے ان کی خواہش پوری کر دی؟ نہیں، ابھی تک تھوڑی دیر میں کرتے ہیں۔ بھائی حافظ صاحب تو کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر میں فرمائش پوری۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے والد محترم مدر روان صاحب جو ہیں تو کبھی غصے میں آ کے آپ کو ڈانٹتے ہیں؟ جی کبھی کچھ غلط کرتا ہوں تو پھر تھوڑی سی ڈانٹ پڑتی ہے۔ کیا غلط کرتے ہو؟ وہ مطلب کچھ ہوتا ہے کہ پڑھتا نہیں ہوں کچھ، تو بھائی کیوں نہیں پڑھتے؟ ماں باپ کو تو کبھی کبھی دل بھی نہیں کرتا کہ پڑھنے کا۔ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی جتنی بھی خدمت کرو ان کی دعا لوگے تو کامیابی حاصل ہوگی۔ جی جی بالکل، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دل نہیں کرتا پڑھنے کا تو پھر پڑھ لیتے ہیں، زبردستی پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ اچھا میں نے سنا کہ تم کرکٹ بہت اچھی کھیلتے ہو؟ جی رمضانوں میں زیادہ تر کھیلتے ہیں، مطلب پوری رات ہی کھیلتے ہیں۔ تو رمضان میں تم کرکٹ بھی کھیلتے ہو، قرآن حفظ بھی کیا ہو، ماشاءاللہ تلاوت بھی کرتے ہو، جی تراویح پڑھا رہا ہوں، تراویح بھی پڑھایا ہو ماشاءاللہ سے، اور تراویح پڑھاتا اور ہوں زبردست پہلے۔ کھانے کا اہتمام بھی کرتے ہو۔ وہ تو خود ہو جاتا ہے، خود ہو باقی جاتا ہے؟ نہیں وہ تو آپ کے ابو کی تھوڑی شرارت ہوگی نا آپ کے ساتھ مل کے کہ کھانا وہ تیار بول کیا؟ دیں گے، ہم لوگ بول دیتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں، اتنا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کیا اس میں بول دیتے ہیں آپ؟ کہ دوست آ رہے ہیں تو تھوڑا سحری میں اہتمام کر لیجیے گا سحری کا، تو پھر وہ تو رمضان کا مہینہ تھا اس لیے ابو نے ہاں کر دیا، اس سے پہلے بھی نہیں، کر اس سے پہلے بھی اگر ہوتا ہے تو کبھی دوستوں کی محفل لگانی ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ بول دیتے ہیں کہ پاپا یہ دوست آ رہے ہیں، تو پاپا بولتے چلے ٹھیک ہے بلوا لیں آپ۔ اچھا یہ بتاؤ کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟
मुझे फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है। तो ये बताओ कि सहरी ज़्यादातर घर में करते हो या बाहर होती है फैमिली के घर साथ? रमज़ान में तो घर पे ही फैमिली के साथ ही होती है ज़्यादातर नहीं होती है, घर में ही होती। मगर आज हाफिज़ साहब ने जो बयान किया है जी। तो उस बयान की रोशनी में कुछ समझ में आया आपको? जी बहुत कुछ, उस पर अमल करोगे? इंशाल्लाह ज़रूर। क्योंकि देखो रमज़ान का महीना है और झूठ नहीं बोलना। जी जी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ ना कुछ तो शरारत की होगी जब छोटे हो गए और रोज़ा रख के स्कूल जाते होगे, तो फातिहा में पानी वानी पिया? देखो आज सबके सामने सच्चाई बता दो। नहीं, जब छोटा था हिफ्ज़ कर रहा था तो मतलब पानी छोटा पिया था नहीं, उस वक्त रोज़े तो मम्मा ने अलाउ नहीं किए हुए, तो मम्मा बोलती नहीं रखना गर्मी होती है। जब हिफ्ज़ कर लिया तो उसके बाद फिर स्कूलिंग में आया तो छुट्टियाँ हो जाती तो घर पे ही होता है। तो बड़ी ज़बरदस्त ये इस वक्त सहरी का एहतमाम किया गया है और मेरे साथ एक हाफिज़ मौजूद है और ये बड़ी देर से देख रहा हूँ कि अपनी सांस भी रोके हुए थे क्योंकि इनके खाने की खुशबू बड़ी तेज़ आ रही थी। मगर आज इनका भी इम्तिहान है, ये देखना कि हाफिज़ ज़रूर हैं और यकीनी तौर पर इनसे आज बड़ी होगी प्यारी प्यारी बातें। पहले इनसे कुछ सुनते हैं, इनसे पूछते हैं कि आज सहरी का एहतमाम राफ़े ने किया है तो ये सहरी के दुआ कैसे अंदाज में पढ़ते हैं, क्योंकि हाफिज़ हैं, कुरान तो बड़ी अच्छी लय में पढ़ते हैं। मगर इनसे आज जो दुआ सुनेंगे ना सहरी की, पता चल जाएगा कि इन्होंने खाना कितना खाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताओ कि हाफिज़ आप जो हैं बड़ी सहरी की ज़बान सुनाएंगे। हाफिज़ ज़हूर नाम है आपका और ज़हूर जब आता है तो बड़ा मज़ा आता है और यहाँ बड़े ज़बरदस्त खाने लगे हुए। तो पहले तो ये बताओ आज क्या सुनाने का मूड है और राफ़े को आप क्या कहेंगे? जी मैं सहरी की दुआ सुनाऊंगा और राफ़े तो बहुत प्यारा बंदा है, क्योंकि ऐसे खाने का एहतमाम खाने किया का है ना, एहतमाम किया है तो इसलिए अच्छा है। इसलिए बहुत अच्छा है। अच्छा खाने का अगर एहतमाम अच्छा नहीं करते तो अच्छा नहीं, नहीं फिर भी अच्छा है लेकिन कम अच्छा है। फिर है। क्यों, उसकी वजह बताओ। वो बस फिर दोस्त तो है, फिर तो अच्छा ही होगा ही। अच्छा दोस्त अच्छा है, जी दोस्त क्योंकि अच्छा इसमें खाने में कौन सी चीज़ें पसंद है? सभी पसंद का है, तो सारी तो नहीं खा सकते, नहीं सब खा लेंगे टेंशन सब खा। अच्छा चलो आप हमें आज ज़बरदस्त तरीके से ना आप सहरी की दुआ सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिस्सौमि गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान। माशाल्लाह आपने देखो खाने के चक्कर में बिस्मिल्लाह भी भूल गए थे ना, तो ये याद आ गया। तो चलो ये तो मजाक होता है, मगर ये अच्छी बात है कि हम कोई भी चीज़ शुरू करें तो बिस्मिल्लाह से करते हैं और जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो कितनी बरकत होती है। और आज जहाँ रमज़ान मुबारक में आपने राफ़े ने तुम्हें कितनी बरकतें दी हुई हैं, क्योंकि दूसरा अशरा है तो उसमें दुआ कर लेना शायद माफ़ी हो जाए। अभी हमारे साथ एक और भी हाफिज़ुल कुरान मौजूद हैं और जिन्हें कहते हैं अब्दुल्ला साहब, क्योंकि अब्दुल्ला बड़ा अच्छा नाम होता है, क्योंकि अब्दुल्ला खान यकीनी तौर पर एक बड़ा अब्दुल्ला का नाम है, क्योंकि अब्दुल्ला नाम लेते लेते ना एक बड़ी एहतराम भी किया जाता है। और ये आज इनसे बात करेंगे क्योंकि इन्होंने कुरान पाक भी ख़त्म किया है और ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान पाक भी उतारा गया था और इनके दिल में जब कुरान पाक भरा हुआ है तो इन्होंने अपने साथ ख़ानदान को बख्शवा लिया है। तो क्यों ना अब्दुल्ला से आज प्यारी प्यारी बातें हो जाए। अब्दुल्ला खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बड़ा अस्सलाम। प्यारा नाम है आपका अब्दुल्ला। शुक्रिया। तो उस अब्दुल्ला की आपने लाज भी रखी है आपने। अच्छा ये मुझे बताएं कि आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया तो कितनी मुश्किलात सामने आई थी? मुश्किलात तो बहुत होती हैं लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से पूरा होता है। अच्छा ये आपने कुरान पाक किया तो आपने सुना है कुरान पाक भी ख़त्म किया है कुछ तरावी में? अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान पाक तरावी में मुकम्मल कर लिया है। अच्छा कितने साल में आपने ये कुरान पाक हिफ्ज़ किया? मैंने 67 ईयर्स। 67 है। तो ये अच्छा ये मुझे बताओ कि कुरान पाक तो आप पढ़ते हैं, रोज़े कितने चल रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सारे जा रहे हैं। सारे जा रहे हैं? जी। कोई छोड़ने का भी इरादा है? नहीं नहीं। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि रमज़ान में जो है वो रोज़े नहीं छोड़ना, क्योंकि उसको कफ़ारा भी देना पड़ता है और आप तो नौजवान हैं। अच्छा ये बताओ कि आज राफ़े ने आपके साथी हैं, वो भी हाफिज़ हैं और वो भी कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने जो खाने का एहतमाम किया है तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। अच्छा भाई हमारे सामने अब्दुल्ला साहब मौजूद थे और बड़ा मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा, क्योंकि खाने के आगे अब सबकी आवाज़ें बंद हो गई। मगर इनसे बुलवाते रहेंगे क्योंकि बोलना अच्छी बात है, क्योंकि ये तिलावत करते हैं, हाफिज़ुल कुरान है, फिर नाते भी पढ़ते हैं, तो बहुत सी प्यारी प्यारी बातें भी करते हैं। मगर आज राफ़े ने कमाल कर दिया अपने दोस्तों को खाने के दस्तरखान पे बुलाकर। तो मेरे साथ इस वक्त हाफिज़ साहब मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि हाफिज़ साहब क्या सुनाना चाह रहे हैं। भाई हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज सहरी का दस्तरखान है, तो आप बताएं क्या बोलेंगे? अफ्तारी की दुआ। अफ्तारी की दुआ, चलिए दुआ सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी लक असमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु।
بس زبردست سحری کے دسترخوان پہ آپ نے بڑی زبردست افطاری کی دعا سنائی یقین تو بچے کچھ اور بھی سنائیں کوئی اچھی سی قرأت کر کے سنائیں کیونکہ آپ حافظ ہیں کوئی اچھی قرأت ہو یا کوئی دعا ہو تو وہ سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بھائی ہمارے ساتھ حافظ صاحب تھے انہوں نے بڑی زبردست جو ہے وہ قل اللہ پڑھی اور افطاری کی دعا بھی پڑھی اور یقینی طور پر کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے اور اس کے اندر بڑی نعمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں. تو میرے ساتھ اس وقت ممتاز ثنا خان رسول بھی موجود ہیں اور انہوں نے شروع میں جب پروگرام کا آغاز کیا تو انہوں نے نعت خوانی سے اپنے پروگرام کا آغاز کیا تھا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان اور محمد احمد صاحب جو کہ اب ایک خوبصورت سی ہمیں نعت یا قصیدہ بردہ شریف سنائیں گے اور اس کے بعد ہم چلیں گے سحری کے دسترخوان پہ کہ سب کو بھوک لگ رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ باتوں باتوں میں سحری کا وقت نکل جائے اور سب پر یہ گناہ ہو. تو کیوں نہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم غلائے عقیدت میں عدنان اور محمد احمد سے سنتے ہیں. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو جہاں تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. عدنان اور محمد احمد نے قصیدہ بردہ شریف کا کلام پیش کیا اور بڑی زبردست انہوں نے یہ کلام پیش کیا جبکہ انہوں نے تلاوت کلام ربانی سے ابھی ہمارے جو دوست ہیں حافظ انہوں نے بھی تلاوت سے اپنے پروگرام کا آغاز کیا تھا. مگر سحری کے دسترخوان پر اس وقت پیزا بھی رکھا ہے اور بریانی بھی رکھی ہے کچھ بوٹیاں بھی رکھی ہیں زبردست کھانے اور بلکہ برگر بھی رکھا ہے اور ان کے تمام دوست ہیں نا وہ بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ جلدی سے پروگرام ختم ہو اور ہم سحری کا اہتمام کریں کیونکہ باتوں باتوں میں ایسا نہ ہو کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے. جب کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے تو یہ وقت سحری کا ہو گیا کیونکہ سحری کے وقت اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو محمد کہا جاتا ہے کہ رافع ایوان حافظ رافع ایوان نے جو آج سحری کا دسترخوان سجایا اور وہ سارے حافظ القرآن اور یہاں پر ان کی دعاؤں اور برکتوں سے شاید جو مرحومین ہیں ان کو بھی مغفرت مل جائے ان کی بخشش ہو جائے. اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اگر دی جائے اور کسی کو بن مٹی دی اور اپنے اڑوس پڑوس میں جو بھی لوگ اگر بھوکے ہوں تو ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور خصوصی طور پہ جتنے بھی حافظ یہاں بیٹھے انہیں چاہیے کہ ان کے دوست اگر کوئی کمزور ہو تو اس کی مدد کریں تاکہ وہ بھی آپ کی مدد سے آپ کی خوشیوں میں شامل ہو سکے. تو کیونکہ سحری کا وقت ہو چکا ہے سحری کے دسترخوان پہ سامان بھی رکھا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اذان ہو جائے اور یہ وقت جو ہے وہ ہم پر گناہ نازل ہو. تو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوتا ہے کہ کیونکہ کل اور نئے مہمان کے ساتھ ایک بار پھر نئے دسترخوان پہ حاضر ہوں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.